یہ بتائیے. جی انتہائی اختصار سے بات کروں گا چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. سوالات دو ہیں ہمارے پاس. صحابہ اکرام کا بدعتیوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بالکل واضح ہے جو احادیث کی کتابوں سے ہم کو ملتا ہے. تو دیکھیں جب ایک چیز درست نہیں ہے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کا دن ہوگا, حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعضا جو ہے وہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. تو اللہ کے نبی پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے امتیوں کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی. فرمائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روکتے ہو؟ حوض کوثر پہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روکتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد نت نئی باتیں ایجاد کر دی تھیں, آپ کے دین میں اضافہ کر دیا تھا. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان کو دور کرو, پرے کرو ان کو کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر ملاوٹ کر دی. تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بدعتیوں کے ساتھ یہ بیہیویئر ہوگا قیامت کے دن. اب صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں سے نابینا تھے, وہ ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے. جا کر بیٹھ گئے, مؤذن نے اذان دی. اذان دینے کے بعد مؤذن دروازے کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کے اوپر جا کر کہتا ہے الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ, لوگوں اب تو آ جاؤ, اے غافل لوگوں اب تو آ جاؤ, جماعت کھڑی ہونے والی ہے. یعنی اس نے نہ کسی کو گالی دی, نہ کسی کو برا کہا, نہ کوئی ظاہری طور پر ایسی بات کہی. لیکن عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور مسجد سے نکل گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ عبداللہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا جہاں پر بدعت ہوتی ہو. کیوں؟ اس میں بدعت کیا تھی؟ اس میں بدعت یہ تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم کا کہنا یہ تھا کہ اذان تو نبی کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی, بلال بھی دیا کرتے تھے, اللہ اکبر سے شروع ہوتی, لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی, اس کے بعد اللہ کے نبی آتے اور نماز شروع کرا دیتے. لیکن اس مؤذن نے جو یہ اگلا قدم اٹھایا ہے, جو دروازے پر جا کر الصلاۃ جامعۃ کے جو الفاظ کہہ رہا ہے, یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے, اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوئے. تو صحابہ اکرام کا بدعتیوں کے ساتھ یہ حال تھا, کیونکہ اگر وہ اگنور کر دیتے تو بدعت ترقی پکڑتی ہے, بدعت بڑھتی چلی جاتی ہے, دین کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی, اس کے اندر ایک بدعتی کا انجام آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص, ایک نوجوان ہے, یہ نوجوان اپنی زندگی بیت اللہ میں گزارتا ہے, دن کے روزے رکھتا ہے, راتوں کو قیام کرتا ہے, نہ کسی کی خوشی میں جاتا ہے نہ کسی کے غم میں جاتا ہے. کیوں؟ اگر میں کسی کی خوشی میں جاؤں گا تب بھی یہاں پر جو ہے وہ میری عبادت میں خلل آئے گا, کسی کے غم میں جاؤں گا تب بھی میری عبادت میں خلل آئے گا. لہذا اس نے کہیں بھی آنا جانا چھوڑ دیا اور پورا وقت وہ بیت اللہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. فرمایا ایک دن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان سے گزر رہا تھا, کسی نے شخص کی گردن کاٹ دی, قتل کر دیا. اب یہ شخص کہ جس نے اپنی جوانی بیت اللہ کے اندر گزاری ہے, یہ شخص جو جوانی کے عالم کے اندر بیت اللہ کے اندر عبادت کرتا رہا, دن کے روزے رکھتا تھا, راتوں کو قیام کرتا تھا, اب یہ قتل ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن گمراہ ترین لوگوں کی صف میں کھڑا ہوا ہوگا. صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی اتنا نیک شخص کہ جس نے اپنی جوانی بیت اللہ میں گزاری ہے, عبادتوں میں گزاری ہے, نہ کسی کے غم میں جاتا تھا کہ میری عبادت ختم خراب نہ ہو جائے, نہ کسی کی خوشی میں جاتا تھا اس خوف سے کہ میری عبادت ڈسٹرب نہ ہو جائے. آپ فرمانے کہ جہنم یہ قیامت کے دن گمراہ ترین لوگوں کی صف میں. ایسا کیوں؟ فرمایا کہ یہ تقوی کے اندر, یہ معاملات کے اندر مجھ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. کیوں؟ میں روزے رکھتا بھی ہوں, روزے چھوڑتا بھی, نفلی روزے. اسی طریقے سے میں رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں, رات کا کچھ حصہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہوں, کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں, اور میں لوگوں کی خوشیوں میں بھی جاتا ہوں, لوگوں کے غموں میں بھی جاتا ہوں. اسی لیے صوفیت کو ہم رد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کونے پہ گوشہ نشین ہو کے عبادت میں نہیں لگتے تھے. آپ جو دین لے کر آئے ہیں, آپ نے جو دین سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی خوشیوں میں بھی جاؤ, لوگوں کے غم میں بھی جاؤ, کچھ عبادت کے اندر وقت دو, کچھ بیوی بچوں کو وقت دو, کچھ کاروبار کو وقت دو. صحیح. اچھا آپ نے